بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے. اس کے پیٹ میں سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو. شہد کی مکھی کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے کہ شہد کس طرح سے وجود میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں. شہد کی مکھی دیکھنے میں بہت معمولی نظر آتی ہے، لیکن اس میں قدرت کے عجیب عجیب نشانیاں موجود ہے. یہ شہد کی مکھی، اس کا جو چھتا ہوتا ہے، ان کا جو گروپ ہوتا ہے، وہ کم از کم 1,00,000 مکھیوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور یہ جب کسی جگہ چھتا بناتے ہیں تو صرف 6 دن میں 1,000 سے زیادہ یہ اپنے خانے بنا دیتے ہیں 6 دن میں. اور وہ جو چھتا بناتے ہیں یہ الگ الگ 11 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے. 11 جو ہے اس کے الگ الگ سیکشنز رہتے ہیں. ایک خاکے میں جو ہے، ایک خانے میں یہ جتنے بھی مکھیاں ہوتی ہے ان کی ایک ملکہ رہتی ہے. تو ایک خانے میں ملکہ اور اس کا ساتھ اس کا خاوند بھی ہوتا ہے. پھر ملکہ کی شب باشی کے لیے الگ جو ہے وہ خاکہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن نشیں رہے کہ ان میں شادی شدہ اور اولاد والے ملکہ اور اس کے خاوند ہی ہوتے. دوسرے جو مکھیاں ہوتی ہے نہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے. ساروں کا کنٹرول جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی جو ملکہ ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حکم دیا کہ پہاڑوں میں گھر بنائیں، درختوں میں اور چھتوں میں. یہ اپنا جو چھتا بناتے ہیں یہ 4 جگہوں پہ بناتے ہیں. اور مکھیاں جو ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں. چھوٹی مکھی ہوتی ہے، بڑی مکھی ہوتی ہے، جنگلی مکھی ہوتی ہے اور آبادی والی مکھی ہوتی ہے. ایک دوسری جگہ پہ نہیں جاتے. جنگلی مکھیاں جو ہے آبادی والے علاقے میں نہیں آتی. چھوٹی مکھیاں بڑی مکھیوں کے چھتوں میں نہیں جاتی، بڑی مکھیاں چھوٹوں کے چھتوں میں نہیں جاتی. اور دیکھیے کہ یہ جو مکھیاں ہیں وہ 4 جگہ گھر بناتی ہیں. آبادی میں گھر بناتی ہے، جنگل میں گھر بناتی ہے اور چھتوں میں گھر بناتی ہے اور درختوں میں جو ہے وہ گھر بنایا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے تعلیم فرمائی ہے. پھر ان کے اندر یہ شہد کیسے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ پھل میں سے کھاتے ہیں. یہ جو ہے پھل سے مراد یہاں پہ پھول ہے، کیونکہ پھل جو ہے وہ پھول سے ہی بنتا ہے. پہلے درخت میں پھول پیدا ہوتا ہے، پھر اس پھول سے پھل نکلتا ہے.
تو جو پھل والا جو پھول ہوتا ہے یہ وہاں پہ جایا کرتی ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کا رس جو ہے یہ چوستی ہے، اور پھل کو نہیں چوس سکتی کیونکہ ان کے ڈنک اتنے نازک ہوتے ہیں کہ وہ پھل کے اوپر کی جو پرت ہے، چھلکا ہے، اس کے اندر پیوست نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ پھول کو جا کے جو ہے وہ چوستی ہے۔ پھول کو جب چوستی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پیٹ میں جو ہے وہ جمع کرتی ہے، اور جمع کرنے کے بعد لا کے جو ہے وہ چھتے میں لگاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ جو رس چوستی ہے، اگرچہ وہ مختلف پھولوں سے جا کے چوستی ہے، لیکن جب وہ نکالتی ہے تو وہ ایک طرح کا بن جاتا ہے اور اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو الہام کیا ہے کہ ہر قسم کے پھل میں سے کھائے اور اپنی رب کی راہ چلیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم اور آسان کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے، رنگ برنگ کی نکلتی ہے، لیکن چھتے میں جب جاتی ہے تو سب ایک طرح کی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ وہ جو نکلتی ہے پیٹ میں سے چیز، کبھی سفید نکلتی ہے، کبھی زرد پیلی نکلتی ہے، کبھی لال نکلتی ہے، لیکن وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے، تندرستی ہے، نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور اکثر علاج کرنے والے شہد کو کھانے کی جو ہے یہ نصیحت کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں۔ ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی بارگاہ میں کوئی بیماری کی شکایت لے کے آتا تو آپ اس سے ہمیشہ شہد کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو شہد کا جو معاملہ ہے، مکھیوں کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ جانوروں میں غور و فکر کرو، دودھ کیسے نکلتا ہے دیکھو، اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھیوں کو دیکھو، جاتی ہے، رس چوستی ہے، چھتے میں لا کے ڈالتی ہے، اس میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، چھتا بناتی ہے، اس کے کھانے الگ ہوتے ہیں، ان کے زندگی کا کاروبار دیکھو، ان کی دنیا کو دیکھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور و فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اس میں عظیم نشانیاں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔